मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो रहमान है, रहीम है, गफ़ार है, सत्तार है, मुसब्बिबुल अस्बाब है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बज़्म निगार अदब के ज़ेर एहतमाम एक मशायरा बाएज़ाज़ नुज़हत अज़हर साहिबा कनाडा से तशरीफ़ लाई हैं, हमारी मेहमान हैं। उनके एज़ाज़ में मशायरा भी है और एक पज़ीराई की तकरीब भी है। आजकल हमेशा ये देखा गया है, बहैसियत नाज़िम में ये बात करने जा रहा हूँ आप तमाम अहबाब की हौसला अफजाई और मोहब्बतों की तुफ़ैल, ये हौसला मिला तो मैं बात करने जा रहा हूँ कि आजकल हमने यही देखा है कि अगर मुशायरा ताख़ीर से शुरू हो और उसमें 2 नशिस्तें हों तो पहली नशिस्त को ज़्यादा वक्त दिया जाता है और दूसरी नशिस्त में ये कहा जाता है कि इख्तिसार से काम लें। आज हम इस चीज़ को उल्टा करेंगे, यानी कि हम मुशायरा पूरा करेंगे और जो अपनी पहली नशिस्त है उसमें हम इख्तिसार से काम लेंगे। और खालिद मीर साहब हमारे दोस्त, हमारे भाई यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने बहुत प्यारी बातें की आज उर्दू अदब के ऊपर और उर्दू अदब की मोहब्बतों के ऊपर, और यकीनन ये मोहब्बतें हमारा सरमाया। हम यहाँ मौजूद हैं, रिवायत से जुड़े हुए यहाँ मौजूद हैं और बज़्म निगार अदब हमेशा रिवायत की पासदारी करती है, रिवायत से जुड़ी हुई है, मोहब्बत करती है, मेहमान नवाजी। और यकीनन इस शहर का कोई ऐसा शायर, कोई ऐसा अदीब मैं समझता हूँ कि नहीं बचा होगा जिसकी पज़ीराई बज़्म निगार अदब में नहीं हुई हो। तो बज़्म निगार अदब को मैं आप तमाम की जानिब से और अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ मुशायरा और तकरीब की आगाज़ पर ही। सिलसिले को हम बिल्कुल ताख़ीर हो चुकी है और ताख़ीर कुछ ट्रैफिक की वजह से है, कुछ हमारी अपनी वजह से है, कुछ हमारी तकारीब पर अदम एतमाद की वजह से, क्योंकि आजकल अदम एतमाद की फ़ज़ाएँ हैं और इस अदम एतमाद की फ़ज़ाओं ने हमारी जो मुशायरे की जो तकारीब होती हैं उस पर भी अदम एतमाद किया कि भाई 5 बजे मुशायरा नहीं होगा और हम 7 बजे मुशायरा और तकरीब शुरू कर रहे थे। आप तकरीबन 7:30 बज चुके हैं, तो 7:45 हो चुके हैं। तो बस हम अपनी पहली नशिस्त को इख्तिसार से काम लेते हुए इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ अपने मुशायरे को बाकायदा तौर पर मुकम्मल मुशायरा जिसे कहते हैं, और आप तमाम अहबाब की यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं और यकीनन मैं समझता हूँ बहुत भरपूर मुशायरा यहाँ मुनक़्क़िद होने जा रहा है। और क्यों ना हो, हमारी मेहमान कनाडा से तशरीफ़ लाई हुई हैं नुज़हत अज़हर, और वो तकरीबन हमारा ये मुशायरा इस तरह से होना चाहिए। मेरी दरख्वास्त है कि जब नुज़हत अज़हर कनाडा जाएँ तो ये पाकिस्तान की यादें उनके साथ मौजूद रहें। तो यकीनन अब हम अपने इस आज की तकरीब का आगाज़ करेंगे तिलावत कलाम पाक से, और फिर बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हुए हम बाकायदा अपने मुशायरे का आगाज़ करेंगे। मगर इससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी स्टेज है, इस पर जो हमारी जो नशिस्तें हैं इनको भी मैं पुर कर दूं, और इसलिए पुर कर दूं कि हम जो हमारे बड़े, हमारे सीनियर्स जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारी खुशकिस्मती है कि हम उनका दौर देख रहे हैं और ये हमारे सीनियर्स हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये हमारी भी एक खुशकिस्मती है कि हम इनके ज़ेर साया शेर पढ़ते हैं, हम इनके साया गुफ्तगू करते हैं, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आप लोगों की मौजूदगी में निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। गो कि इस पर बहुत पैसा लगा हुआ है, बुरा नहीं मानिएगा। तो आज की इस तकरीब की सदारत, पहली तकरीब की पहले हिस्से की जो पज़ीराई है और उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। यकीनन नुज़हत अज़हर साहिबा कनाडा से तशरीफ़ लाई हुई हैं, हमारी मेहमान हैं, उन पर भी गुफ्तगू होगी, उनकी शायरी पर भी गुफ्तगू होगी, अदब पर भी गुफ्तगू होगी, और हमारे जो सीनियर शोराए कराम हैं। यकीनन मैंने ये देखा है, हमारी आपा मौजूद है गुलनार आफरीन, ये हमारा फ़ख्र है, हमारा गुरूर है, मान है। यकीनन एक ऐसा नाम है, एक ऐसा हवाला है जिन्होंने बहुत सफ़र किया है, शेरी सफ़र किया है, और इनके सफ़र के नीचे अगर हम अपने आप को रख के देखते हैं तो हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम अभी 2 कदम चले हैं और 2 कदम चलने के बाद हम समझते हैं, हर कोई ये समझ रहा होता है कि मैंने मंजिल पार कर लिए, मैं मंजिल पर पहुंच गया हूं। हालांकि ये गलत है, हम अभी मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं, मंजिल बहुत दूर है। हम सब ये सोचते हैं कि मंजिल आगे है, मगर हमारी मंजिल आगे नहीं है, हमारी मंजिल पीछे है।
کیونکہ ہمارے جتنے لیجنڈ ہیں، ہمارے جتنے بڑے ہیں، وہ سب ماضی میں ہمارے پیچھے موجود ہیں. لہٰذا ہمیں اپنے سینئرز کو دیکھنا چاہیے، اپنے اساتذہ جو گزر چکے ہیں، اپنے رفتگان، ان کو دیکھنا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. ہمیں منزل پیچھے ملے گی، آگے نہیں ملے گی. میں گفتگو زیادہ کر گیا. میں گلنار آپا ہمارے درمیان موجود ہیں. بہت عزت احترام سے درخواست گزار ہوں گلنار آفرین سے کہ تشریف لائیں. آج کی پہلی نشست کی مہمان صدر ڈاکٹر شاداب احسانی راستے میں ہیں. آج کی اس مجلس صدارت کے دوسرے صدر وہ ہیں، مگر ڈاکٹر ہمارے ساتھ گلنار آفرین آپا موجود ہیں. اور ایک حوالہ، ایک ادب میں ایک نام گلنار آفرین کا ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں. اور مہمان خصوصی آج کی اس پہلی نشست کے ڈاکٹر شاہد ضمیر، ایک اور حوالہ، ایک اور نام، اور یقیناً یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت ادب احترام سے درخواست گزار ہوں ڈاکٹر شاہد ضمیر سے کہ تشریف لائیں. اور آج کی اس تقریب کی جو ہماری مہمان خاص ہیں، کینیڈا سے تشریف لائی ہیں محترمہ نصرت اظہر صاحبہ. میں ان سے بھی درخواست گزار ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. محترمہ نصرت اظہر صاحبہ. میں یاد دلاتا چلوں کہ یہ پہلا حصہ ہے ہماری اس تقریب کا، ہمارے اس مشاعرے کا پہلا حصہ ہے. اس میں گفتگو ہے، اور پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ شعر و شاعری کا ہوگا. انشاءاللہ مشاعرہ برپا ہوگا. اور تو میں پہلے حصے کی جو اسٹیج ہے وہ یہاں جی تقریب کو بس اب ہم جلدی پہلا حصہ ہے. میں نے یہ کہا کہ پہلا حصہ ہے، ہم اس میں اختصار سے کام لیں گے، اور دوسرے حصے میں ہم بھرپور شاعری کریں گے اور شاعری سنیں گے. ہماری مہمان بھی یہاں موجود ہیں، ان سے بھی ہم زیادہ سے زیادہ سماعت کریں گے. مگر پہلا حصہ تقریب کا یہی ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کو ہم بالکل کیش کرا سکیں، اس کو ہم سود مند بنا سکیں. تو میں ہمارے یہاں موجود ہیں تلاوت کلام پاک سے میں یقیناً ہم پروگرام کا آغاز کریں گے. اور تلاوت کلام پاک کے لیے میں درخواست گزار ہوں شاہدہ عروج ہمارے ساتھ موجود ہیں. درخواست گزار ہوں آئیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں. شاہدہ عروج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. صدق اللہ العظیم. تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہی تھی شاہدہ عروج. اور میں نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درخواست گزار ہوں ہمارے درمیان موجود ہے مہوش فراز، وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلدستہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے ذکر میرے لب پر، ہے ذکر
ذکر میرے لب پر ہر صبح ہو شام تیرا، میں کیا ہوں سارے خلقت آقا، میں کیا ہوں سارے خلقت، لیتی ہے نام تیرا، مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے، اسی واسطے لکھا ہے ہر شے پہ نام تیرا، اسی واسطے لکھا ہے ہر شے پہ نام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح ہو شام تیرا، ہر آنکھ دیکھتی ہے تیرے ہی رخ کا جلوہ، ہر کان سن رہا ہے، ہر کان سن رہا ہے پیارے کلام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، بٹتا ہے دو جہاں میں تیرے ہی در سے باڑا، لینا ہے سب کا شیوا اور دینا کام تیرا، دشوار تو بہت ہے راہ صراط، لیکن ایک پل میں طے کریں گے آقا ہم لے کے نام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں سارے خلقت لیتی ہے نام تیرا، اے پیارے پیارے زلفوں والے نظر ادھر بھی مدت سے تک رہا ہے آقا غلام تیرا، میں کیا ہوں سارے خلقت لیتی ہے نام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا۔ تھینک یو۔ مہوش فراز بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں
गुलदस्ता नात पेश करने की सआदत हासिल कर रही थी। दोस्तों, हमारे दरमियान मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत, ऐसा नाम, एक साथ हवाला, जब कराची की तारीख़ लिखी जाएगी तो उनका नाम कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। यकीनन साबिक़ा मेयर कराची रहे हैं और MQM से आपका ताल्लुक़, एक आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, मेरी मुराद है डॉक्टर फ़ारूक सत्तार से हमारे दरमियान मौजूद हैं। दरख्वास्त गुज़ार हूँ डॉक्टर फ़ारूक सत्तार से तशरीफ़ लाइए। आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बज़्म निगारे अदब पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम तकरीब पेज़ेराई मोहतरमा नुज़रत अज़हर साहिबा और मुशायरा ये अब इसका इनेकाद किया जा रहा है और हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं और पहला हिस्सा उसका जो चल रहा है, और हमने यही कहा था कि आज हम रवायत से जुड़े हुए ज़रूर हैं मगर रवायत से थोड़े से हटकर पहले हिस्से में हम जो अक्सर ये देखते हैं कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अक्सर हम ये देखते हैं कि पहला हिस्सा जब गुफ्तगू का होता है उसको हम तवालत दे देते हैं और जब मुशायरे का वक्त आता है तो हम कहते हैं इख्तिसार से काम लीजिएगा। तो आज हमने ये कहा है इस मुशायरे को कि पहले हिस्से में हम इख्तिसार से काम लेंगे और फिर मुशायरा भरपूर अंदाज से हम समाअत करेंगे इंशाअल्लाह। मैं यहाँ हमारी मेहमान मौजूद हैं नुज़रत अज़हर साहिबा। नुज़रत अज़हर साहिबा कनाडा में रहती हैं, कनाडा की रहायशी हैं, पाकिस्तानी हैं। एडमिंटन में आप रहती हैं, कमोबेश 25 साल से वहाँ मुकीम हैं। 13-14 साल की उम्र से आप शेर सुखन से जुड़ी हुई हैं। खूबसूरत लब लहजे की शायरा हैं। अदबी घराने से आपका ताल्लुक़ है और वालिद साहब के शेरी ज़ौक़, वालिद साहब की तरफ से जो है वो ये शेरी ज़ौक़ उन्हें विरसे में मिला है। यकीनन इनकी जो खून है उसमें शायरी दौड़ रही है और बहुत बेशुमार आपने गज़लें कही हैं, नज़में कही हैं, मगर जो इनका जो ख़ास अंदाज़ है वो गज़ल गोई है और बहुत खूबसूरत गज़लें कहती हैं। कनाडा के बेशुमार अदबी प्रोग्राम्स में जुड़ी रहती हैं और वहाँ की जो बज़्म सुखन किश्वर गनी साहिबा की एक मशहूर और मारूफ़ जो तंजीम है उसकी एक मुतहरिक कारकुन भी हैं और इनका मजमूआ कलाम बस ज़ेर तबाह है। कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह ताला वो हम सब के सामने होगा। आप बहुत खूबसूरत अशार कहती हैं। 2 शेर मैं आपकी समातों की नज़र करूँगा और फिर मैं अपने पहले मुक़र्रिर को यहाँ दावत दूँगा कि वो कुछ गुफ्तगू करें। कहती हैं कि वो मानूस होंगे मगर रफ्ता रफ्ता, वो मानूस होंगे मगर रफ्ता रफ्ता, शबे गम बनेगी सहर रफ्ता रफ्ता, शबे गम बनेगी सहर रफ्ता रफ्ता, वो मानूस होंगे मगर रफ्ता रफ्ता, गुलो माह अंजुम की रानाइयों में उन्हें ढूंढती है नज़र रफ्ता रफ्ता, उन्हें ढूंढती है नज़र रफ्ता रफ्ता। बहुत सारे अशार हैं मगर मैं चाहता हूँ कि हम शायर बज़बाने शायर हम उनका कलाम समाअत करें और फिर इंशाअल्लाह ताला हम इस तकरीब को आगे की जानिब ले जाएंगे और मुशायरे में भी समाअत करेंगे और वैसे भी समाअत करेंगे। तो पहले हमारे मुक़र्रिर हमारे साथ मौजूद हैं, मेहमान एज़ाज़ हैं आज की इस तकरीब के, खालिद मीर साहब। मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने जो खूबसूरत अल्फाज हैं और उनसे जो है इस महफ़िल का आगाज़ करें। खालिद मीर। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दबिस्तान कराची की जानिब से और बज़्म निगारे अदब की इस तकरीब के तवस्सुत से मोहतरमा नुज़रत अज़हर को इस तकरीब में खुश आमदीद कहता हूँ। और बुनियादी बात यह है कि नुज़रत अज़हर के कलाम से बहुत ज़्यादा वाक़फ़ियत न होने के बावजूद भी चूँकि इनका प्रोफाइल लॉक है तो कुछ न कुछ मैंने पढ़ लिया, सुन लिया, क्योंकि वहाँ के मुशायरों में ये किश्वर के साथ काफ़ी इन्वॉल्व रहती हैं और कुछ हमारे भी दोस्त हैं। इनके कलाम को हम यकीनन सुनेंगे और बहुत सादा अंदाज में कलाम कहती हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगा कि दबिस्तान कराची का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि हर तंजीम जो भी मेहमान आता है उसकी पजीराई के लिए सरगर्दा हो जाती है और कोशिश करती है कि उनको यहाँ का वो माहौल, वो फ़िक्री और शेरी जो ख़याल है वो उन तक पहुँचाया जाए, जो कि इस वक्त दबिस्तान कराची में दोबारा से फ़रोग़ पा रहा है। सिवाय कोरोना के तातुल के, उससे पहले भी और उसके बाद भी अब तो बहुत भरमार हो गई है। कम से कम इस महीने 18 मुशायरों का तो मैं गवाह हूँ, ठीक है। उसके अलावा जिनमें मुझे नहीं बुलाया गया उनका मुझे पता नहीं है, लेकिन इन 18 में से भी मैं 2 में जा सका अपनी मसरूफियात की वजह से, और ये तीसरा मुशायरा जिसमें हम आ रहे हैं। तो मैं आपको यकीन ये दिलाता हूँ कि कराची से जब आप
جائیں گی تو یہاں سے بہت اچھی شعری، فکری اور خوشگوار یادیں لے کے جائیں گی. اور نگار ادب نے جو یہ تحریک کی ہے اس میں اور بھی تنظیموں کا بہت دخل رہتا ہے، تو وہ یقیناً آپ کے لیے ایک بہت اچھی خوشگوار یاد ہوگی. اور ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے کلام سے مستفیض ہوں، اس لیے میں آپ کو خوش آمدید اور آپ کی پذیرائی کے علاوہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ٹیسٹ ڈوز کے بارے میں سنا ہوگا، تو یہ پہلی تقریب کے ہمارے پہلے میں نے ٹیسٹ ڈوز کے طور پر استعمال کیا تھا تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ ہمیں اختصار کس طریقے سے کرنا ہے. خالد میر بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. بزم نگار ادب پاکستان کے زیر اہتمام مشاعرہ اور تقریب پذیرائی چل رہی ہے، اور آج ہمارے اسٹیج پر ہم موجود ہیں گلنار آفرین، ایک عہد، ایک نام، ایک حوالہ، اور فاروق ستار، ڈاکٹر فاروق ستار بلا شبہ ایک حوالہ، اور ڈاکٹر فاروق ستار کی محبتیں اور شعری جو میں کہتا ہوں کہ جو آگہی ہے اور جو شعری سوچ ہے اور جو شعر سے محبت ہے، وہ جب ڈاکٹر صاحب گفتگو کریں گے تو آپ خود سماعت کیجیے گا کیا خوبصورت شیریں گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار. بہت سے لوگوں کا حوصلہ ہے، بہت سے لوگوں کی محبتیں ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تقریب کو ہم آگے کی جانب بڑھائیں گے. ڈاکٹر شاہد ضمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اور یہ تو ایک بہت خوبصورت بات ہو جائے گی، بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. مزہ آنے جا رہا ہے کیونکہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے ہم غزل بھی سماعت کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب جی تو ڈاکٹر شاہد ضمیر ہمارے درمیان موجود ہیں. اگلے مقرر میں درخواست گزاروں ڈاکٹر شاہد ضمیر سے کہ تشریف لائیں. ایک حوالہ ہے اردو ڈکشنری بورڈ کے حوالے سے، آپ کا ایک بڑا نام، ایک حوالہ ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر شاہد ضمیر. بہت محبت احترام سے درخواست گزاروں ڈاکٹر شاہد ضمیر سے تشریف لائیں. بہت شکریہ نسیم صاحب. جناب صدر محترمہ گلنار آفرین صاحبہ اور جناب فاروق ستار صاحب، آپ سب لوگوں کی اجازت سے کچھ باتیں نصرت اظہر صاحبہ کے بارے میں کچھ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. گو کہ میں بھی نہیں جانتا نصرت اظہر صاحبہ کو بحیثیت شاعرہ، لیکن نیٹ کے ورک سے یا نیٹ ورکنگ کے حوالے سے جو معلومات مجھے مل سکی ہیں، جو اشعار مجھے مل سکے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا. اور اس سے پہلے میں بزم نگار ادب اور جیسا ابھی خالد میر صاحب نے کہا دبستان کراچی کے حوالے سے جو اتنے اچھے مکمل پروگرام ہوتے ہیں اور جو تعارف پذیرائی ہوتی ہے ایک کسی شاعر، ادیب، نقاد وغیرہ کی، تو یہ جس میں ثقافت علی نادر صاحب کا بہت کمال ہے. نسیم صاحب بھی اپنے شعری پروگرام نیٹ ورکنگ پہ بھی ہوتے رہتے ہیں. اس طریقے سے تمام لوگ ہمارے جو تمام ساتھی ہیں بہترین پروگرام انعقاد کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے اگر میں یہ بات کروں گا کہ آج کی محفل بھی یقیناً بہت خوبصورت محفل ہے. اردو ادب میں صنف شاعری میں صنف نازک کے بہت بڑے بڑے نام ہیں. آج بھی بزم نگار ادب میں ایک ستارہ ہے جن کے کلام کی آج پذیرائی ہے. بزم نگار ادب، اس کے بانی چیئرمین ثقافت علی نادر اور ان کی ادبی کمیٹی نے آج جو شمع روشن کی ہے ان کا نام نصرت اظہر ہے. اگر ہم آپ کے فن شاعری آپ کے نام کے بنیادی لغوی معنی پر غور کریں تو وہ بھی ستاروں کی طرح چمکتا دمکتا نظر آئے گا. نصرت کے معنی پاکیزہ، روشن، تر و تازہ کے ہیں، اور اظہر کے معنی کھلا ہوا، بہت زیادہ روشن. یعنی ایک ایسا گلاب ہے نصرت اظہر صاحبہ جو اپنی چمن کی کہ اس حوالے سے شاعری کے حوالے سے ایک پہچان ہماری بنا رہی ہیں یا بنا چکی ہیں، یا جب آپ کا مجموعہ کلام آئے گا تو یقیناً آپ کی مکمل پذیرائی ہوگی. یعنی اگر ہم دیکھیں کہ ادبی سطح پر آپ کی شخصیت پاکیزہ گلاب کی ہے. آپ کا ایک شعر ہے، میرے سوز سے عظمت جسم و جاں ہے، میرے سوز سے عظمت جسم و جاں ہے، تیرے ساتھ سے رونق دو جہاں ہے.
آپ یہ دیکھیں کہ سوز اور ساز کا کس انداز سے ملاپ کیا ہے اور جو رونق بخشی ہے شعر کو اور شعر کے مفہوم کو، تو یہ کمال ہے۔ محترمہ نصرت اظہر نے غزل اور نظم دونوں میں توازمائی کی ہے، مگر آپ بنیادی طور پر غزل کی شاعرہ ہیں۔ آپ کی غزل میں ایک نیا ذائقہ پایا جاتا ہے اور نظم میں ایک نیا پن ہے۔ یہ نیا پن اور نیا ذائقہ قلب انسانی کا ہے جو سننے والے کے اندر ایک نئی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق بہت سے نقاد کا یہ عقیدہ ہے کہ غزل معنوی لحاظ سے کچھ بھی ہو، اس میں بیان کی لطافت اور زبان کی حلاوت ضروری ہونی چاہیے، اور یہ لطافت اور حلاوت نصرت اظہر صاحبہ کی غزل میں موجود ہے۔ آپ کا ایک شعر جب درد کا درما یاد آیا کیوں وہ زوز و پیشما یاد آیا، جب درد کا درما یاد آیا کیوں وہ زوز و پیشما یاد آیا، ساون کی بھیگی راتوں میں پلکوں کا چراغا یاد آیا۔ آپ کا اسلوب بہت سادہ اور نہایت ہی مختصر ہے، جس کی وجہ سے شعر سننے والا شعر کا مفہوم بہت جلد اپنے اندر محسوس کر لیتا ہے۔ مگر میں بحیثیت شاگرد یا استاد یہ بات ضرور کہوں گا کہ نصرت اظہر صاحبہ کو مجموعہ کلام میں جو اشعار جو موجود ہیں جن کو میں دیکھ سکا ہوں، تو اس کے اندر اسپیشلی طور پہ غزل پہ ابھی کم کام ہوا ہے۔ آپ کی غزل کے حوالے سے میں نے بہت تلاش کیا تو مجھے چند غزلیں اس میں محسوس ہوئیں۔ آپ ایک شعر میں بلکہ یہاں کوٹ کروں گا کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا جب نگیں ہوا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی کام بغیر محنت کے نہیں ہے، بلکہ میں تو یہاں جاوید فاروق ستار صاحب کو میں بلکہ سیلوٹ کروں گا، اور میں یہ بات بھی بتانا چاہوں گا کہ جب آپ پہلی بار میئر کراچی ہوئے اور میں آپ کے گھر گیا تو جتنی سادہ طبیعت، جتنی محبت کرنے والے انسان، میں ایک انٹرویو کے سلسلے میں جب آپ پہلی بار، شاید آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ ہو کہ آپ جوتا وغیرہ اپنے باندھ رہے تھے، آپ کی والدہ آپ کو ناشتہ کپ لے کے ادھر سے ادھر آپ کی ٹیبل پہ گھوم رہی تھیں، اور آپ نے مجھے پھر ٹائم دیا کہ میرے پاس میونسپل جہاں ان کا آفس تھا وہاں آپ آ جائیں، تو وہ میرے بالکل میرے یہ سمجھ لیں کہ جوانی کا دور تھا، ہم لوگ بھاگ دوڑ کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو آج ہمیں فاروق ستار صاحب کی شخصیت جو ہمیں شہر کراچی کے حوالے سے اور ایک معتبر ہستی ہیں یقیناً، تو یہ تمام باتیں مجھے یاد آئیں، تو اس حوالے سے میں اظہر صاحبہ کو، نصرت اظہر صاحبہ سے یہ بھی کہوں گا کہ جب آپ کا کلام آ جائے، مجموعہ کلام آئے، تو اس وقت ہم بہت ساری باتوں پہ غور کریں گے۔ اور آپ کی شاعری میں نے ایک بات یہ بھی دیکھی ہے کہ اس میں انکساری یا دھیما پن بہت موجود ہے، بہت آسان سادہ لفظوں میں اپنی بات کہہ جاتی ہیں، اور یہی آپ کی خوبی ہے اور یہی کامیابی کی نشانی ہے۔ میں یہاں پہ آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر شاہد ضمیر، بہت خوبصورت گفتگو، ایک مدلل، بہت پیاری اور خوبصورت انداز سے گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر شاہد ضمیر، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام کو چلاتے بھی رہیں، گفتگو بھی سنیں، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو بھی ہم سماعت کریں گے، غزل بھی سنیں گے، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہم جو ہیں آج کی مہمان ہماری جو جس کے اعزاز میں ہم یہ تقریب رکھ رہے ہیں، اور بزم نگار ادب پاکستان جس کی مہمان نوازی یہ اور ہم سب کے ساتھ مل کر کر رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے دعوت کلام دوں اور وہ یہاں آئیں، ہم ان کی شاعری بھی سماعت کریں، تاکہ پھر ایک ہمارے جو دیگر گفتگو کرنے والے جو ہمارے مہمان ہیں ان کو بھی آسانی ہو گفتگو کرنے میں۔ تو میں درخواست گزار ہوں بہت احترام کے ساتھ محترمہ نصرت اظہر صاحبہ سے کہ تشریف لائیں اور چند کلمات اور اپنے کچھ اشعار ہماری سماعتوں کی نظر کریں۔ محترمہ نصرت اظہر۔ السلام علیکم اہلیان کراچی، تو آپ کی مہمان نوازی کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے میری اتنی پذیرائی کی اور میرے لیے یہ تقریب منعقد کی، اور بہت بہت شکریہ فاروق ستار صاحب کا، انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا میرے لیے، اور گلنار آفرین کا اور آپ کے بزم ادب کا، تو میں آپ کے بہت مشکور ہوں،
और आप लोगों सब अहले ज़ौक़ यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। और मेरा कनाडा में क़याम है पिछले 25 साल से, तो मेरा यहाँ आना कम होता है। अभी मैं 4.25 साल बाद आई हूँ, तो मुझे गुलनार आपा ने कहा कि आप एक तकरीब में ज़रूर शिरकत फरमाएँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी पजीराई की मेरे लिए, ये सब आपने इंतज़ाम किया, और मुंतज़मीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्तसरन ये कि मैं आपको मैं कुछ कलाम पेश करती हूँ। मैं छोटे बहर में गज़लें लिखती हूँ, बहुत मेरा सादा कलाम है। एक गज़ल समात है मेहमान खुसूसी की इजाज़त से, फ़ारूक सत्तार साहब और सदर साहब की इजाज़त से। कहाँ है वो अब मुस्कुराने की आदत, कहाँ है वो अब मुस्कुराने की आदत, उन्हें देखकर गुनगुनाने की आदत, उन्हें देखकर गुनगुनाने की आदत, रुलाया उसे शादमां जिसको पाया, रुलाया उसे शादमां जी। अभी वक्फ़ा अज़ान है, चले मैं दोबारा ये कंटिन्यू करती हूँ। कहाँ है वो अब मुस्कुराने की आदत, उन्हें देखकर गुनगुनाने की आदत, रुलाया उसे शादमां जिसको पाया, रुलाया उसे शादमां जिसको पाया, हमेशा से यही है ज़माने की आदत। हमी से तो कायम वफ़ा का भरम है, हमी से तो कायम वफ़ा का भरम है, उन्हें है सितम आज़माने की आदत। खुदारा ना छेड़ो वो माज़ी का किस्सा, खुदारा ना छेड़ो वो माज़ी का किस्सा, बहुत हो चुकी अब रुलाने की आदत। दबे पाँव दुनिया की नज़रों से बचकर, दबे पाँव दुनिया की नज़रों से बचकर, उन्हें है तसव्वुर में आने की आदत। चलिए मैं मुख्तसर गज़लें पेश करती हूँ। हम कनाडा की यकबस्ता हवाओं में हमने भी बज़्म अदब का एक पौधा लगाया हुआ है, बज़्म सुखन के नाम से। किशोर खनी उसकी बानी है, मैं उनके साथ काम करती हूँ, और हम बहुत से शायरों को वहाँ मदऊ करते हैं। और गुलनार आफ़रीन तो अक्सर हमारी मेहमान होती हैं। पिछले 4-5 साल से तसलसल से ये आ रही थी, अब 2 साल से नहीं आ रही क्योंकि कोविड की वजह से ये कराची में मुकीम है। आप लोगों ने रोका हुआ है, यही वो कि किशोर खनी साहिबा भी यही कहती हैं कि गुलनार आपा का बहुत दिल लग गया है यहाँ पे, अब वो कनाडा आना नहीं चाहती क्योंकि यहाँ उनके पसंद के मुशायरे होते हैं। आपके इस तरह के मुशायरे वहाँ मुनक्किद नहीं होते, शायद इस वजह से आप नहीं आती। जी जी मुझे मालूम है, सऊदी अरब में भी इनके घर में महफिल होती थी। चले मैं एक और गज़ल सुनाती हूँ आपको। अजब पेश उपस में ज़ुबां रह गई, अजब पेश उपस में ज़ुबां रह गई, अधूरी मेरी दास्तां रह गई। मेरा आशियाँ कब से है मुंतज़र, मेरा आशियाँ कब से है मुंतज़र, कहाँ बर के शोला फिशां रह गई। तेरी राह तकते ये दिन आ गया, तेरी राह तकते ये दिन आ गया, अजल ए अजल तू कहाँ रह गई। गमे दिल ज़ुबां पर न आया कभी, गमे दिल ज़ुबां पर न आया कभी, यूं ही घुट कर दिल में फ़ग़ां रह गई। गमे दिल ज़ुबां पर न आया कभी, यूं ही घुट कर दिल में फ़ग़ां रह गई। गुज़र ही गया कारवाने हयात, गुज़र ही गया कारवाने हयात, मोहब्बत पर से कारवां रह गई।
गुज़र ही गया कारवाने हयात, मोहब्बत पसे कारवां रह गई। ये सोचा था कुछ हाल उनसे कहें, ये सोचा था कुछ हाल उनसे कहें, तमन्ना मगर बेज़ुबां रह गई। ये सोचा था कुछ हाल उनसे कहें, तमन्ना मगर बेज़ुबां रह गई। गनीमत है नुज़हत मेरी शायरी, गनीमत है नुज़हत मेरी शायरी, यही बस मेरी राज़दां रह गई। यही बस मेरी राज़दां रह गई। और अभी उसके बाद मुशायरे में पढ़ेंगे, आप फारूक सत्तार साहब से कुछ सुनेंगे और मैं अपना कलाम आपको और सुनाऊंगी। इंशाल्लाह आप महसूस होंगे। हमारी मेहमान शायरा नुज़हत अज़हर, उनसे हम गज़लें समाअत कर रहे थे और क्योंकि हमने इनसे मेरे पास लिखी हुई थी यहाँ 5 गज़लें सुनना, मगर क्योंकि इख्तिसार की बात थी डॉक्टर साहब, तो हमने नुज़हत अज़हर साहिबा से भी 2 गज़लें समाअत की अभी। इंशाअल्लाह ताला मुशायरे में हम गज़ल समाअत करेंगे नुज़हत अज़हर साहिबा से। और दरिया तेरे वजूद के पानी की खैर हो, दरिया तेरे वजूद के पानी की खैर हो, वुसअत की खैर तेरी रवानी की खैर हो। सजती रहें अदब की ये पुरनूर महफिलें, सजती रहें अदब की ये पुरनूर महफिलें, शेरो सुखन के दिल बरो जानी की खैर हो, शेरो सुखन के दिल बरो जानी की खैर हो। और हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं हमारे दिल बरो जानी, जिसको हम कहते हैं मोहब्बत से, और यकीनन एक साहिब मुतअल्ला शख्सियत हैं। एक ऐसा हवाला हमारे इस शहर का, हमारा गुरूर, हमारा फ़ख्र फरासत भाई यहाँ दरमियान में हमारे मौजूद हैं। दरख्वास्त गुजारूँ फरासत रिजवी भाई से कि तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर। और फरासत भाई तशरीफ़ लाइए। फरासत भाई हमारे मुशायरे के सदारत हैं, मुशायरे की फरासत भाई की सदारत है, मगर ये पहली नशिस्त है हमारी। और अब हम जो है हमारा स्टेज भी माशाल्लाह से एक मौजूद है इस वक्त एक हवालों से। और मैं अब दावत कलाम या गुफ्तगू क्या कहूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। इस कराची शहर को जब एक ख़ूबसूरत मेयर हमें मैसर हुआ, जब इस कराची शहर में मोहब्बतों का उरूज हुआ, बड़े बड़े मुशायरे हुए, और यकीनन ये अदब परवर, अदब से लगाव रखने वाली शख्सियात हमारे सरों पर मौजूद थी, तो हमने बहुत कुछ यहाँ सीखा, बहुत कुछ यहाँ पाया, और हमने अपने कदम भी बढ़ाए, हमने अपने पर भी खोले, हमने अपनी आवाज़ भी दुनिया में पहुँचाई। ये यकीनन हम इन्हीं की मोहताज, इन्हीं की मरहून मिन्नत है। मेरी मुराद है डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत मोहब्बत अदब एहतराम से दरख्वास्त गुजारूँ डॉक्टर फ़ारूक सत्तार से कि तशरीफ़ लाएँ और चंद कलेमात और अपनी गज़ल जो हमने कहा था वो ज़रूर हम सुनेंगे। कुछ अच्छा सदर महफ़िल और हमारी मेहमान शायरा नुज़हत अज़हर साहिबा और हाज़रीन महफ़िल, मेरे सुखन फ़हम, सुखन शनास और सुखन आरा दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरे ख़्याल में मुशायरे से ज़्यादा बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती जहाँ मैं इस बात का एतराफ़ करूं कि मैंने बहुत सारे जराइम किए हैं बहुत सारे गलत काम किए हैं, लेकिन अगर एक गलत काम और एक जुर्म नहीं किया तो वो कभी मैंने कोई शेर नहीं कहा, मैंने चाहे ही नहीं तो मैंने कहा ये बबांगे दोहल वजाहत करने की ज़रूरत है, वरना मुबादा ये तासुर रह जाए हर मुशायरे में मुझे कलाम के लिए बुलाएं, गुफ्तगू के लिए बुलाएं और गन पॉइंट पे कहें कि भाई अपनी गज़ल पढ़ो, तो मेरे पल्ले कुछ हो तो मैं पढ़ूं तो मैं समझता हूं कि मुशायरों में आना और ये सुखन शनासी कहें, सुखन फहमी कहें, और एक ज़ौक़ है। और फिर ये होता है कि ना चाहते हुए भी कि गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज़ देना, गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज़ देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। तो फिर वो नॉस्टैल्जिया जो होता है,
پھر آپ کو اپنے کالج کے یونیورسٹی کے دن بھی یاد آتے ہیں اور اس وقت کے مشاعرے بھی یاد آتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ مشاعروں کے انعقاد میں بھلے سے کچھ کمی ہو گئی ہے اور اس پائے کہ شاید مشاعرے نہیں ہوئے گزشتہ چند ایک عرصے میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سخن فہمی اور سخن شناسی کا دیوالیہ پن کم از کم نہیں ہوا. شہر کراچی کی جو ایک تاریخ ہے اور ابتلا اور اس میں جو جبر اور جو مشکل رہی، اس کے باوجود بھی لوگوں نے سخن سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی. شعر و ادب کو مکمل طور پر انہوں نے نہیں چھوڑا. گلنار آفرین صاحبہ اور ان کے ساتھ ان کے حوالے سے مشاعروں کا انعقاد ہوتا رہا. پھر ایک عالمی سالانہ جو ساکنان شہر کراچی کی طرف سے مشاعروں کا باقاعدگی سے اہتمام ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوش آئین بات ہے اور اس طرح کے مشاعروں کے اہتمام ہوتے رہنے چاہیے. اس طرح کی محافل سجتی رہنی چاہیے اور حکومت کو، چاہے وہ وفاق کی ہو، صوبائی ہو یا مقامی اور شہری حکومت ہو، اسے بھی اس سلسلے میں اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالنا چاہیے. اور خاص طور پر مشاعروں کا انعقاد ہو، شعر و ادب کا فروغ ہو، فروغ اردو کے لیے جو کیا جا سکے وہ ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. اور شاید شہر کراچی میں رہنے اور بسنے والوں کی یہ ذمہ داری زیادہ ہے، لیکن گزشتہ ایک عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں شاید اردو کی خدمت زیادہ ہوئی ہے، وہاں اردو کے فروغ کے لیے زیادہ کام ہوا ہے. تو بھائی ہمارے پاس ایک لے دے کے سمندر رہ گیا ہے اور اردو رہ گئی ہے. اگر یہ دونوں بھی اگر یہاں سے چلا گیا تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ ہمارا ڈومیسائل ویسے ہی بے وقت ہے، ہمارا PRC ویسی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری ڈگریاں ہیں یا نہیں ہیں بیکار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک اردو رہ گئی ہے تو اس کے لیے ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور پوری اپنائیت کا اہتمام کرنا چاہیے. تو ایک بات تو یہ ہے. اب یہ بھی جو عجب صورتحال ہے کہ پہلے صرف مالی دیوالیہ پن کا لفظ ہم نے سنا تھا، لیکن اب سیاسی دیوالیہ پن، بصیرت کا دیوالیہ پن، سوچ و فکر کا دیوالیہ پن، اب ایسی نئی اصطلاحیں بھی سامنے آ رہی ہیں. بصیرت ہوتی تو جدت بھی ہوتی، جب بصیرت ہی نہیں ہے تو پھر جدت کو کہاں سے لا کے آپ جوڑیں گے اس بصیرت میں؟ تو یہ بھی ایک صورتحال ہے. اور یہ اس طرح کا دیوالیہ پن ہے کہ باقی سب جگہ بڑے حدود اور قیود ہیں، پابندیاں ہیں کہ بھئی اگر بیوگی ہو اور طلاق یافتہ بھی ہو تو اس کے بعد کم از کم اگلی شادی اور نکاح کے لیے ایک عدت کی مدت ہے، ایک اس کا ہے. لیکن یہاں تو یہ ہے کہ نکاح پر نکاح ہے نا. یہ تو کہ بھئی ایک حکومت کو آپ نے چھوڑا نہیں ہے، ابھی آپ نے وزارتیں چھوڑی نہیں ہیں اور وہ وزیر بھی اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات میں جو ہے وہ ہمیں آگے نظر آتے ہیں. تو یہ ہے کہ بیوگی سے ابھی پوری طرح سے بیوگی میں آئے نہیں، آپ نے دوسرا جو ہے وہ وزارتوں کا جو سفر ہے اس کا انتخاب کر لیا. ہاں، طلاق ہوئی نہیں اور آپ نے کر لیا. میں نے مشورہ دیا تھا 6 ماہ پہلے کہ بھائی مایوسی کا، بیزاری کا اظہار کرو تاکہ لوگ مینٹلی پریپیئر ہو جائیں، وزارتوں کے بوجھ کو اتار دو تاکہ کم از کم یہ اخلاقی ذمہ داری تمہاری نہ رہے. ابھی ہوا کا رخ بدلنے والا ہے اور اس میں تمہیں بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بدلنا ہوگا. تو اس سے پہلے اس کا اندیہ دے دو، کوئی نہ کوئی بہانہ تراش لو، کوئی نہ کوئی عذر نکال لو تاکہ پھر پر تولو اور ایک گھونسلے سے دوسرے گھونسلے میں جانے کی اڑان بھرو تو اس کی کچھ جسٹیفیکیشن تمہارے ساتھ ہو. اگر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد صرف مفادات کے نتیجے میں یہ ساری تبدیلیاں نظر آتی ہیں جو کہ اچھا نہیں ہے. پھر ایک طرف ہم نے ماضی میں یہ دیکھا کہ ہم نے ایک بڑی غلطی کی، ہمارے ایک سیاسی عمل نے
جو خالصتاً متوسط طبقے کا تھا، پڑھے لکھے لوگوں کا تھا، جو تہذیب یافتہ لوگوں کا تھا، ہم نے ایک غلطی یہ بھی دیکھی کہ ہم نے وہاں پر غلطی سے تہذیب کو اپنی طاقت سمجھنے کی بجائے طاقت کو اپنی اس کا ہم نے جا بجا بے محل مظاہرہ کیا جب ہم نے، تو اس کے نتیجے میں آج ہم جہاں پر ہیں، بکھرے میں ہیں، منقسم ہیں، منتشر ہیں، اور جو اپنے آپ کو متحدہ کہے وہی اگر متحد نہ ہو تو باقی سب کو پھر ہم متحد نہ سکتے۔ سب سے پہلے تو بلال حاجی آپ سب کی ضرورت ہے کہ متحدہ والوں کو متحد کریں، متحدہ والوں کو متحد کرنا ضروری ہے، تہذیب کو بچانا ضروری ہے، جو بچی کچی اساس ہے، عزت سادات ہے، اس کو بچانا ضروری ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ بچے گا تو 65 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی ملنے کی بھی کوئی صورت ہوگی۔ پھر یہاں گٹر اور جو نکاسی آب اور کچرا اٹھانے کا نظام ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست ہوگا، اور جو سرکولر ٹرین چلنی ہے یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو رہا، تو شاید یہ خواب بھی پھر شرمندہ تعبیر ہوں گے۔ لیکن ایک غزل میرے ایک دوست شاعر ہیں، ان کی میں نے مستعار لی ہے، وہ آپ کے سامنے اس کے چند اشعار پڑھ دیتا ہوں کہ منظر کے پیش و پس کی خبر کس کے پاس ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، جو سیاسی دیوالیہ پن ہے، کہ منظر کے پیش و پس کی خبر کس کے پاس ہے، دیدہ ورو بتاؤ نظر کس کے پاس ہے۔ ایک دیوالیہ پن ہے، قیادت نہیں، اسٹیٹسمن شپ نہیں، میچورٹی نہیں، کوئی ایکسپوجر نہیں، کوئی تجربہ نہیں، اور وے فارورڈ نہیں۔ بھائی آپ نے ماضی کو تو ایک دوسرے پر جتنے انگلیاں اٹھانی آپ اٹھا لیں، لیکن کوئی یہ کہے کہ بھائی آگے بڑھنے کا یہ راستہ ہے، اور ہمیں مشترکہ طور پر اس ملک کی اور کراچی کی کم از کم کچھ چیزوں کو ہمیں اونرشپ دینی ہوگی۔ کم از کم کوئی تو یہ بات کرے کہ بھئی سیاسی، مذہبی، مسلکی، لسانی، ثقافتی، ان تمام جو طبقاتی یہ جو تفرقے ہیں، جو یہ تقسیم ہے، اس سے بالا تر ہو کر ہمیں اون کراچی، سیو کراچی، میک کراچی کے ایک سلوگن کو اپنانا ہوگا، اور اس کے کم از کم تعمیر اور ترقی کے عمل میں مشترکہ اونرشپ ڈالنی ہوگی، چاہے وہ پہلے متحدہ کے بکھرے ہوئے لوگ متحد ہو جائیں، پھر اس کے بعد آگے جا کے جماعت اسلامی ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے اور پی ایم ایل این ہے، کوئی ایک جماعت کراچی کے تعمیر اور ترقی کے عمل کو آگے بڑھا ہی نہیں سکتی۔ سب کو، ہر زبان بولنے والے کو، ہر مذہب، ہر مسلک کے پاکستانی شہری کو اس عمل میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، تب کہیں 4-5 سالوں میں ایک ایسی صورت اور ماحول نظر آئے گا جس میں ہم یہ کہیں گے کہ جو ناقابل رہائش شہر ہو گیا، جو رہنے کے قابل نہیں رہا، وہ شہر اب دوبارہ رہنے کے قابل ہو رہا ہے۔ یہاں پر بھی کچھ بنیادی سہولتیں جو ہیں وہ لوگوں کو دستیاب ہے۔ تو منظر کے پیش و پس کی خبر کس کے پاس ہے، دیدہ ورو بتاؤ نظر کس کے پاس ہے۔ پھر ہجرت کے بعد ذہن میں ابھرا ہے یہ سوال، ہجرت کے بعد ذہن میں ابھرا ہے یہ سوال، تھا جو میری اساس وہ گھر کس کے پاس ہے، تھا جو میری اساس وہ گھر کس کے پاس ہے، اور منزل نشی کون ہوا کچھ بتاؤ تو، منزل نشی کون ہوا کچھ بتاؤ تو، میری مسافتوں کا ثمر کس کے پاس ہے، میری مسافتوں کا ثمر کس کے پاس ہے۔ میں تو کھڑا ہوں دستار لے کے، میں تو کھڑا ہوں فصیل پر، دستار لے کے میں تو کھڑا ہوں فصیل پر، پہنے گا کون شہر میں سر کس کے پاس ہے۔ تو دستار لے کے میں تو کھڑا ہوں فصیل پر، پہنے گا کون شہر میں سر کس کے پاس ہے۔ تو میرے خیال میں یہ دیوالیہ پن ہے، اس کا بھی کوئی حل ڈھونڈنا ہوگا، اس خلا کو بھی پر کرنا ہوگا، اور اگر یہ خلا اسی طرح رہا
اور ایسی کوئی اونرشپ اور ملکیت سامنے نہ آئی جو ایک وے فارورڈ بتا سکے، آئین سے کوئی ایسے حل بتا سکے، سیاسی بصیرت اور جدت کو ملانے کی بات کر سکے، ببانگے دول سینہ ٹھوک کر یہ کہہ سکے کہ 10 اوور کا میچ رہ گیا ہے بھائی، 40 اوور کھیل لیے ہم نے، اب اس میں غلطی کی گنجائش نہیں جو کی ماضی میں۔ ایک بات، اس میچ کو بھی بچانا ہے اور اسی 10 اوور میں اگلے میچ کی ٹیم کو بھی تیار کرنا ہے۔ 35 سال سے کم عمر کا میئر کراچی کا بیٹا ہو تو ایک بیٹی کراچی کی ڈیپٹی میئر ہونی چاہیے، اور اگر ایک بیٹی میئر ہو تو ایک بیٹا ڈپٹی میئر ہونا چاہیے، اور کونسل میں بھی اسی طرح یو سی چیئرمین چیئر پرسن یا وائس چیئرمین وائس چیئر پرسن ایک بیٹا بیٹی کا کمبینیشن ہو، اور 65% نمائندگی تمام منتخب ایوانوں میں 35 سال سے کم عمر کے جوانوں اور نوجوانوں کو دینی چاہیے، تاکہ ہماری سرپرستی، ہماری جو ہے وہ سرپرستی اور ہماری رہنمائی، ہماری گائیڈنس اور ہماری بصیرت ان کی جدت کے ساتھ ملے تو پھر آگے بڑھنے کا اور زندہ رہنے کا کوئی راستہ نکلے۔ تو میں اس بات کو ختم کر کے آپ کو مایوس کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ جو یہ حقیقت کا احوال بتایا، یہ اس لیے بتایا کہ آج کچھ لوگ سر جوڑ کر یہاں بیٹھ گئے ہیں۔ کینیڈا میں سے بھی ایک مہمان آئی ہیں اور وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ بہت سے شعبوں میں ابھی دیوالیہ پن نہیں ہے، سیاست میں ضرورت ہوگی تو ہم وہاں پر آ کر بھی اپنا حصہ انشاءاللہ ڈالیں گے۔ تو اگر ہم یہ بات کہیں کہ گھبرانا نہیں ہے تو پھر ہماری یہ بات خالی خلی نہیں ہے، اس میں دم ہے، اس کی تاریخ ہے، چاہے وہ قیام پاکستان کی ہو، چاہے وہ قیام بقائے پاکستان کی ہو۔ تو ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ گھبرانا نہیں تو ہمارے پاس کچھ ہے، ہمارے پلے ہے۔ آپ کہہ رہے ہو گھبرانا نہیں ہے تو آپ تو مطلب یہ کہ ہم تو چوڑے میں پھنسے ہی پھنسے، آپ بھی اب وہاں سے نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جہاں آپ پہنچ گئے۔ اس وقت یہ صورتحال ہے، لیکن ہمیں وے فارورڈ کی بات کرنی ہے، آگے کی بات کرنی ہے، عدم اعتماد ہو نہ ہو، لیکن ہمیں کراچی کی ڈائیورسٹی، کثیر الجہتی، کثیر الاکائی جو یہاں کی معاشرت ہے، شہریت ہے، ہمیں اس پر اعتماد دینا ہے۔ کراچی کا جو معاشرتی اور معاشی ترقی میں جو کردار رہا ہے، پاکستان کے قیام میں جو کردار رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسے اعتماد کا ووٹ دینا ہے۔ باقی جگہ عدم اعتماد ہوتا رہے، ہمیں یہاں پر اعتماد کا ووٹ دینا ہے، اپنی تاریخ کو اور اپنی شناخت کو اور اپنی پہچان کو اور اپنی تہذیب کو۔ اسی پر میں اختتام کروں گا۔ آخری شعر یہی ہے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ پاکستان سے